دیکھیے کہتی ہیں بہن کہ میری 6 سال کی بچی ہے، وہ بعض اوقات تکیے کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، تو میں اس کو منع کرتی ہوں کیونکہ یہ تو گناہ ہے، تو اس لیے کیا میرا منع کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اب یہاں تین باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے، وہ ان کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، وہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو تنبیہ نہ کی جائے، پیار محبت سے ضرور سمجھایا جائے، جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر وہ بالغ نہیں بھی ہوا تو شرعی احکام کی طرف اس کو لانا چاہیے۔ لیکن کیا اگر وہ گناہ کرتے ہیں، بظاہر جو بڑا کرے تو گناہ کہلائے، ان کے نام اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا؟ تو کوئی گناہ کا تصور نہیں۔ تو لہٰذا پہلا آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ 6 سال کی بچی اگر تکیے پہ بیٹھ جائے تو اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ اور نیکی اپنے پاس سے اس کا خودارہ تعین نہ کریں، ہمیشہ شریعت کا حکم معلوم کریں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ گناہ نہیں ہوتے لیکن ہم انہیں گناہ بنا لیتے ہیں، جیسے بعض کہتے ہیں بھی برہنہ سر کھانا گناہ ہے، حالانکہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ سر ڈھک کے کھائیں، اچھا ادب کی بات ہے، برہنہ سر کھا رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے واش روم میں بغیر ٹوپی رکھے چلا جانا، بعض کہتے ہیں یہ گناہ ہے، یہ گناہ نہیں ہے، اچھا ہے چلے جائیں، سر ڈھک کے جائیں، نہیں سر کے ڈھک کے گئے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس طرح اپنے پاس سے گناہ اور ثواب کا تعین ہرگز نہ کریں، یہ شریعت ہے جو ہمیں بتائے گی کیا گناہ ہے کیا ثواب ہے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر آپ نے ثواب کو گناہ کہہ دیا اور گناہ کو ثواب بنایا تو یہ گویا کہ اپنے پاس سے ایک نئی شریعت کو وضع کرنا ہوا اور آپ شدید گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہوں گی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، ہم سے بڑی معمولی سمجھتے ہیں جی یہ گناہ ہے، پھر جب سمجھائیں اچھا میرے ذہن میں تو ایسا تھا، بھئی کیسا تھا، کیوں تھا آپ کے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جب چاہیں شریعت کو بگاڑ لیں، جب سمجھائیں تو بڑے بھولے پن سے کہیں اچھا میرے ذہن میں تو ایسا تھا۔ یہ صرف بھولے پن سے یہ اپنی خطا کا اقرار کرنا یہ کافی نہیں ہوگا، اس پہ نادم ہو، آپ نے بہت بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے۔ کیونکہ جب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کو گناہ نہیں کہا اور وہ حلال ہے، اس کا مطلب ہے آپ حلال کو حرام کہہ رہے ہیں، آپ ایک مباح کام کو گناہ کہہ رہے ہیں، تو یہ افتراء علی الشریعہ ہے کہ شریعت پہ جھوٹ گھڑنا، اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تکیہ اچھی چیز ہے، ہم اس پہ سر رکھ کے سوتے ہیں، لیکن اس کے کوئی ایسے ادب اور احترام کا حکم نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ تکیے کو پشت پہ آپ نے لگایا ہے، تکیے پہ بیٹھنا بھی، جیسے سیدہ عائشہ نے جو پکچرز والا پردہ تھا سرکار نے منع فرمایا کہ اس کو تعظیمہ نہ لگاؤ، تو آپ نے اس کو فرمایا میں نے اس کو تکیے کے اوپر چڑھا دیا اور اس پہ سرکار بعض اوقات بیٹھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا تکیے کا ادب احترام یہ ہماری شریعت نے نہیں کہا کہ کریں، یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ چونکہ ہم سر رکھ کے سوتے ہیں تو بھی اس کا ادب احترام کر لیں۔ تو بعض اوقات تو پھر ہم تکیے کے بغیر بھی سوتے ہیں، کارپیٹ کے اوپر، بستر کے اوپر، تو اس حصہ بستر کا بھی احترام کرنا چاہیے، اس کارپیٹ پہ جہاں سر لگا وہاں پر بھی۔ اس طرح صوفے میں جب ٹیک لگائیں، سر لگائیں تو اس صوفے کے اتنے حصے کا بھی بڑا ادب و احترام چاہیے، اس کا کوئی نہیں ہوتا، تکیے کا ادب و احترام ہوگا۔ تو یہ ادب احترام کرنا میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ ادب احترام کرنا واجب ہے اور اس کے منافی جو بھی عمل ہوگا اس کو گناہ قرار دے دیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ تکیے کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، اس کو گناہ سمجھنا بالکل غلط ہوگا۔